عمران خان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے سوال پوچھا کہ عمران خان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کو کیوں ہٹایا گیا. جی یعنی وہ طریقہ جو ہٹانے کا تھا اور رات کو عدالتیں کھل گئی رات کے 12 بجے جی تو اچھی بات یہ ہوتی کہ جن کے بچے قتل ہوتے ہیں معاشرے میں افراتفری ہوتی ہے تو عدالتوں کو 12 بجے ان کے لیے کھلنا چاہیے جی کہ وہ عدالتیں کھلیں اور لوگوں کو انصاف ملے. تو یہ ایک غلط روایت انہوں نے ڈالی کہ رات کے 12 بجے ایک آدمی کو ہٹانے کے لیے انہوں نے عدالت کو کھولا. عمران خان کی حکومت بھی کوئی کامیاب حکومت نہیں تھی. جی بہت بڑے مسائل تھے, مہنگائی بھی بڑھ رہی تھی, ان کا جو ٹیم تھا جی ان پہ بھی بہت اعتراضات تھے. جی یعنی ان کے پاس جتنے وزراء تھے, ان کے گورنر جو تھے ان کے بارے میں کافی مسائل لوگ بتاتے تھے جی کہ وہ کوئی آئیڈیل نہیں تھے لوگوں کے, ہاں اور ایک نفرت کی فضا بھی قائم ہو رہی تھی عمران خان کے خلاف. عمران خان کی ذات کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے کہ وہ پرسنلی بہت اچھے آدمی ہیں اور ہانیسٹ ہوں گے, جی کوالٹیز ان میں ہوں گی, لیکن ان کا جو ٹیم تھا وہ اچھا نہیں وہ ان دوسروں کے مقابلے دوسروں کی طرح تھا. ہاں میں یہی کہوں گا جی کہ جو دوسری پارٹیاں ہماری سیاسی ہیں ہاں ان سے کچھ کم کرپٹ وہ نہیں تھے. ہاں وہ مسائل بھی ان میں تھے. عمران خان کے پاس ٹیم بھی نہیں تھا حکومت چلانے کا, اور اگر یہ ان کو 3-4 مہینوں کے لیے چھوڑتے جی تو شاید وہ خود استعفیٰ دے دیتے. اتنی حالات بری طرف جا رہے تھے. جی عمران خان کے پاس ان کے بہت اچھے جوابات بھی ہیں. جی جن لوگوں کو اس نے ٹیم بنایا تھا جی تو اگر آپ ان سے پوچھیں عمران خان سے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اگر میں اس کو کرتا تو اس میں یہ مسائل تھے, اگر اس کو میں کرتا تو اس میں یہ مسائل تھے, تو اس لیے میں نے لیسر ایول کی طرف جو ہے کوشش کی کہ جو کم خراب تھے ان کو میں نے لیا. تو معاشرے میں اچھے لوگوں کو ڈھونڈنا بھی آسان کام نہیں ہے, لیکن اگر ایک لیڈر دعویٰ کر کے آتا ہے تو اس کے پاس کوالٹی کے لوگ ہونے چاہیے. پھر جب اس کی حکومت ہٹائی گئی اور لوگ نکل آئے تو یہ لوگ ڈرنے لگے, تو اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے اتنی لاقانونیتیں کی کہ عمران خان کو دوبارہ لیڈر بنا. یعنی وہ تقریباً ختم ہو رہا تھا سیاسی طور پہ, لیکن انہوں نے حکومت نے جو رویہ اختیار کیا اس کی وجہ سے عمران خان کی پاپولیرٹی پہلے سے بھی کئی گنا بڑھ گئی. اب اگر آپ بدماشی سے زور سے کسی کو مجبور کریں کہ اس کو ووٹ دینا ہے اور اس کو نہیں دینا ہے, کسی کے کاغذات نامزدگی آپ زور سے لیتے ہیں اور اس کو داخل کرنے نہیں دیتے, تو اس کے کنسیکوینسز جو ہیں وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ الیکشن سے اٹھ جائے گا. جمہوریت اچھا نظام نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلامی شورا کی فیور کرتے ہیں, ہم پشتون ہیں, ہم پشتون جرگہ کی فیور کرتے ہیں جس میں لوگوں کو تول کے گنا جاتا ہے. جمہوریت میں 100 گدے جو ہیں وہ 99 علماء سے بہتر سمجھے جاتے ہیں. تو جمہوریت ایک غلط نظام ہے, لیکن جدید دنیا کے ساتھ ماڈرن ورلڈ کے پاس اس کا الٹرنیٹیو صحیح نہیں آیا ہے. تو یہ واحد رستہ اب رہ گیا ہے کہ لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں اور اپنی حکومت کا انتخاب کریں. تو اگر حکومت عمران خان کو مجبوراً اسکرین سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ میرے خیال میں عوام میں مایوسی بھی بڑھ رہی ہے, وہ ضد بھی بڑھ رہا ہے, اور اس کے جو کنسیکوینسز ہوں گے وہ بہت خطرناک ہوں گے. یعنی اگر آپ پیچھے جائیں ذرا 74 کے زمانے میں جائیں, بھٹو صاحب نے ANP کے خلاف جو ایکشن کیے, لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی سول نافرمانی کے دوران, وہ لوگ ابھی تک پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں. یعنی وہ ایک حکومت تھی جنہوں نے زیادتی کی, لیکن لوگ پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں. تو اگر ہمارے حکمران پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں تو ان کو چاہیے کہ انصاف کرے, دیانت سے ایمانداری کے ساتھ سب کو برابر کا موقع دیں, اور لوگوں کو موقع دے کہ وہ اپنی حکومت خود منتخب کریں. اور لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جذبات سے بالا تر, اپنے ذاتی مفادات سے بالا تر ملک اور قوم کا سوچیں اور صحیح لوگوں کو ووٹ دیں.
جی اور کرپٹ لوگوں کی نشاندہی کرے، کیونکہ اگر ہمیں ووٹ کا حق دیا گیا ہے اور ہم کرپٹ آدمی کی نشاندہی نہیں کرتے اور ان کو پھر اپنی خزانے کی چابیاں دیتے ہیں، اپنی قانون سازی کا اختیار دیتے ہیں، تو پھر ذمہ دار ہم ہوں گے، حکومت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر حکومت نے لوگوں کو نہیں چھوڑا تو پھر یہ حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی۔ تو بہتر یہ ہے کہ انصاف سے کام لیا جائے اور صحیح معنوں میں جمہوریت کی پاسداری کی جائے، ہر کسی کو پورا حق دیا جائے۔ اگر کسی پہ مقدمات ہیں تو میرے خیال میں 16 مہینے عمران خان کے بعد حکومت ہوئی، اب 2-3 مہینے ہو گئے کہ ان دوسری حکومت جو انٹرم سیٹ اپ ہے، عارضی جو حکومت ہے انتخابات کے لیے، ان کی 3-4 مہینے ہو گئے۔ تو 2 سال میں 21ویں صدی میں اگر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی حکومت نااہل ہے، آپ کے ادارے نااہل ہیں۔ تو بجائے یہ کہ آپ اپنے اداروں کو، اپنی عدلیہ کو، اپنی حکومت کو بدنام کرتے ہیں، ان کو پورا موقع دیں کہ الیکشن میں حصہ لیں۔ قوم ان کو منتخب کرتے ہیں تو قوم کی رائے کی قدر کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ اگر ان میں کچھ ہوتا، کوئی مسئلہ ہوتا تو اس کو سزا ملنی چاہیے تھی، جو 2 سال میں آپ نے نہیں دی۔ 2 سال میں آپ نے سزا نہیں دی، جب الیکشن قریب آ گیا تو آپ نے اس کو گرفتار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الیکشن میں ان کو نہیں چاہتے، جو غلط ہے۔ اور میرے خیال میں ہر محب وطن پاکستانی اور باشعور انسان اس کو برا کہے گا۔ تو حکومت کو، عدلیہ کو، سب کو چاہیے کہ حق بات کا ساتھ دیں اور سب کو، جو غریب ہے، امیر ہے، جو بھی ہے، ان کو انتخابات میں حصہ لینے کا حق دے دے اور ساری ضرورت ہے قانون کے مطابق وہ سب کو ملے، تو حکومت بری ذمہ ہوگی، عدلیہ پہ ذمہ داری نہیں آئے گی اور اداروں پہ ذمہ داری نہیں آئے گی۔ اگر ادارے غیرہ سارے مداخلت کریں گے تو ذمہ دار کل کے تباہی کے وہ ہوں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ انصاف سے کام لیا جائے اور ملک کا سوچا جائے۔ یہ اگر میں کہتا ہوں کہ میں ہوشیار ہوں، میں جو کہتا ہوں یہ بات ٹھیک ہے، یہ باقی ساری دنیا جو کہتی ہے یہ غلط ہے۔ انسانی عقل جو ہے، انسان عقل کل نہیں ہے، عقل کل اللہ ہے۔ انسان کے پاس نیت کا اختیار ہے، عوام کے پاس ووٹ کا اختیار ہے۔ حکومت کو نیت صحیح کرنی چاہیے، تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف کرے گا اور جو نتیجہ ہوگا وہ بھی صحیح ہوگا۔